نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فہد خان ہے اور آج ویڈیو بنانے کا مقصد ہے، ایک مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ، کافی فیمس بھی ہیں شادیوں کے حوالے سے، تو کسی کے اوپر تانا کشی کرنا مقصد نہیں ہے، ہمارے بڑے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی انہوں نے کہی ہیں اور انہوں نے بظاہر نام تو نہیں لیا، لیکن ہمیں ایک اندازہ ہے کہ شاید ہماری ہی بات کر رہے ہوں کہ آج کل جو ہے نا کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں جو حدیثوں کو جوڑ کے بتا رہے ہیں کہ جی پیشن گوئیاں کر رہے ہیں اور اس طرح کر کے امام مہدی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے یہ بات انہوں نے بولی تھی اپنی ویڈیو میں کہ امام المہدی کے حوالے سے جتنی باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں حدیث کی روشنی میں ہم اتنی بیان کر سکتے ہیں، مبہم باتیں جو ہے نا وہ نہیں بیان کر سکتے، ظاہر ہے وہ چیز مناسب نہیں ہوتا، لوگ بدگمان ہوتے ہیں حدیثوں سے۔ اور اگزامپل انہوں نے ایک لیڈر کا دیا تھا۔ دیکھیں میں اگر آپ کو مشورہ دوں، میں تو بہت چھوٹا ہوں آپ سے عمر میں، لیکن جس اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی توفیق ہے، ہمیں خوابوں میں بتایا گیا کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم یہ امام المہدی ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ مجھے ایک اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ حدیث کی روشنی میں اندازہ ہو گیا کہ جتنے بھی 99% لوگوں کی جو ایک ریسرچ تھی امام المہدی کے حوالے سے وہ غلط ہے، اور وہ مکہ مدینہ میں ہی ان کا ظہور ہوگا اور مقام ابراہیم حجر اسود میں ہی ظہور ہوگا، مکہ مدینہ کے ہی رہائشی ہوں گے، پہلے سے بہت زیادہ دیندار اور نیک صالح شخص ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں غلط فہمیاں تھیں ہمارے درمیان، جس کو اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے اذن سے ہمیں اللہ نے توفیق دی کہ ہم وہ باتیں حدیث کی روشنی میں صحیح بیان کریں۔ تو کہنے کا مقصد ہے، پھر آپ نے کچھ باتیں اور ایڈ کی، تو یہ جو بیسیکلی مبہم باتیں تھیں نا، مبہم چھپی ہوئی باتیں، یہ حدیث کی روشنی میں ہمیں بالکل واضح کلیئر طور پہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ باتیں بالکل صحیح ہیں۔ اب ایک اور بات آپ نے کی، کچھ لوگ ہیں وہ خروج کر لیتے ہیں اسٹیٹ کے خلاف اور کہتے ہیں میں جو 313 کا لشکر بنا رہا ہوں یا امام مہدی کا لشکر بنا رہا ہوں تو یہ لشکر اس میں جا کے شامل ہو جائے گا۔ دیکھیں ہم نے نہ کبھی اسٹیٹ کے خلاف بات کی ہے، یہاں تک کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کے خوابوں میں تو اسٹریٹ فارورڈ ایک ہی بات ہے کہ آرمی چیف کو خواب آئے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی اور وہ وٹنس دیں گے، گواہی دیں گے آرمی چیف کو کہ محمد قاسم بن عبدالکریم اپنے خوابوں کے معاملے میں بالکل سچے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں اور ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے جیسا انہیں خوابوں میں دکھایا گیا ہے۔ اور اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں ان کے کئی سارے خواب سچے ہو چکے ہیں، پھر صحیح خوابوں کے اوپر تو حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ 6990 بخاری شریف کہ نبوت میں سے کچھ بھی نہیں رہا سوائے اس مبشرات کے، 46واں حصہ سچے خواب ہیں، نبوت کا 46واں حصہ جو ہے وہ مبشرات ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھتے ہیں 1075 صحیح مسلم، 7017 صحیح بخاری، 3917 مستدرک حاکم، کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص اپنے لیے دیکھے گا، دوسرے کے بارے میں اس کو دکھائے جائیں گے اور اس طرح کر کے جو اور قرب قیامت میں آخر الزمان میں زیادہ تر خواب سچے ہوں گے۔ مومن کا شاد و نادری کو خواب ہوگا تو جھوٹا ہوگا، جو اپنے لیے دیکھے گا دوسرے کے بارے میں اس کو دکھائے جائیں گے۔ مفہوم بتا رہا ہوں کما قال۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے نہ حدیثیں جوڑی ہیں نہ توڑی ہیں اور اس سے ایک اسٹوری کریٹ کی ہے، نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہمیں پہلے خوابوں میں بتایا گیا محمد قاسم بن عبدالکریم صاحب کے بارے میں، اور پھر اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے جب ہم نے حدیثیں پڑھی اور جب اس چیز کو سمجھا تو ہمیں یہی اندازہ ہوا کہ جو سنی سنائی ہوئی باتیں تھیں، غلط فہمیاں تھیں، ان کو لہٰذا دور کرنا چاہیے۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، بس ہماری نیت یہ ہے اور اللہ بہترین جانتا ہے ہماری نیت کو کہ، اور نہ ہم کوئی اسٹیٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان آرمی اربوں کو قتل کرنے جائے گی، امام المہدی کا پہلے یہاں پہ حکومت قائم ہو جائے گی، جیسے کہ حدیث میں ملتا ہے 4088 ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے، مشرق سے کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو مہدی کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے، تو وہ چیزیں بہت ساری کلیئر ہیں اور مہدی کی پہلے حکومت یہاں پہ قائم ہو جائے گی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی غالباً اپنی کتاب میں فرمایا۔ اب کہنے کا مقصد یہ، جب آپ کہتے ہیں قرب قیامت میں، تو آپ ہمارے بڑے بھی ہیں، آپ زیادہ بہتر سمجھتے چیزوں کو۔ دیکھیں اب ہم یہ قرب قیامت کا ہی دور چل رہا ہے ایک طرح سے، یہ ہم اینڈ ٹائمز میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، 4350 ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے کہ مفہوم بتا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اپنے رب کے یہاں اتنی عاجز نہ ہوگی کہ اللہ سے آدھے دن کی مہلت اور بھی دے دے۔ صحابی سے پوچھا کہ آدھے دن سے کیا مراد؟ فرمایا 500 سال۔ اب علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے کہ اس سے حدیث سے مراد ہے کہ امت مسلمہ کی جو عمر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے، یہ 1500 سال سے تجاوز نہیں کر سکتی، او کما قال۔ اب کہنے کا مقصد یہ، اب ہم 1445 میں آ گئے ہیں، چھوٹی نشانیاں قیامت کی ساری پوری ہو چکی ہیں اور بڑی نشانیوں میں سب سے پہلے امام المہدی کا ظہور ہے جو کہ سید محمد قاسم بن عبدالکریم کا ہو چکا ہے۔ ہم یہ بار بار تواتر سے بتا بھی چکے ہیں کہ ہمیں صحیح حدیثوں میں سیاستہ میں 40 سال کی عمر میں ظہور بالکل ملتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے بیعت 40 سال کی عمر میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ اگر ہم دیکھیں بیعت کے لیے 51-52 سال کا ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے، کتاب الفتن 1066 حدیث نمبر ہے، وہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے، کچھ ہمیں اشارات اور بھی ملتے ہیں کہ 4084 ابن ماجہ میں ہے کہ مشرق سے لوگ جائیں گے، عربوں کو قتل کریں گے۔ تو بھائی یہ عربوں کو قتل کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ اور پھر 4286 ابو داؤد میں بھی لکھا ہوا ہے
اور 4082 ابن ماجہ میں بھی لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ مشرق سے لوگ آئیں گے، وہ حکومتی نظام اٹھا کے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو دے دیں گے۔ پھر دیگر حدیثیں ہیں 5461 مشکات المصابیح، 12924 مسند احمد، 4084 ابن ماجہ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تم مشرق سے خراسان کی جانب سے، خراسان کا بھی ایگزیکٹ ذکر نہیں ہے کیونکہ حدیث میں الفاظ آتا ہے من قبل خراسان، تو اگر یہ صرف خراسان ہی ہوتا ہے اسپیسیفک تو قبلی ورڈ کی ضرورت ہی نہیں تھی، من خراسان ہی فرما دیتے۔ اللہ پاک نے باتیں مبہم ہی رکھی تھی اور انشاءاللہ حق کے ساتھ ساتھ اللہ پاک اس کو ظاہر کرتے رہنا۔ جب حق کھول دیا لوگوں کی آنکھوں سے پردے اٹھنا شروع ہو گئے، لوگوں کو خوابوں میں بشارتیں ملنا شروع ہو گئی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بھی نصیب ہوئی ہیں اسی معاملے کے اوپر، اور خوابوں میں بتایا گیا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم ہی امام المہدی ہیں۔ کسی کو اشارتاً بتایا گیا، غالباً کسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ڈائریکٹلی بھی انڈیکیٹ کیا، اللہ کا نبی شمار کرنا۔ پھر آپ نے بات ایک اور فرمائی کہ مبہم چیزیں جو ہوتی ہیں نا حدیثوں میں، اس کو مبہم ہی رہنا چاہیے اور ہم اپنی طرف سے وہ نہ کریں۔ دیکھیں ہم نے قطعاً اپنی طرف سے کوئی تعویلات وغیرہ کچھ بھی ایسی نہیں کی، جو حدیثیں ہیں اس کو اللہ کی رحمت سے کوٹ کر کے بتا دیا۔ اور ایک دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے جتنے بھی دیگر کذاب پچھلے گزرے ہیں نا، یہ بیسکلی ان کے لیے شاید اللہ پاک نے ان کے فتنے سے بچنے کے لیے شاید اللہ پاک نے مبہم رکھی تھی ان چیزوں کو۔ بٹ اب سید محمد قاسم بن عبد الکریم جو کہ امام المہدی ہیں، اللہ کی رحمت سے ہمیں اللہ نے بتا دیا خوابوں میں اشارتاً یا ڈائریکٹلی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے ان کو جب اللہ نے ظاہر کر دیا تو اب یہ پردے بھی اٹھنا شروع ہو گئے، اب یہ جو سارے جو اللہ کے راز ہیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئے، جو کہ آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ اور میں ایک دفعہ پھر سے یاد دلاتا چلوں، محمد قاسم بن عبد الکریم قطعاً دعویٰ نہیں کر رہا ہے۔ ایک تو یہ معاملہ بھی ہمارے یہاں کا بڑا عجیب ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ امام المہدی پھر لوگ کہتے ہیں، جب آپ کہتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرنا ہے تو یہ محمد قاسم اپنے خواب کو بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے ایسے تو پھر ہمیں امام المہدی کا پتہ چل ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری وہ والی غلط فہمی تو موجود ہے، آپ کو بتا بھی دیا تھا پہلے بھی دیگر ویڈیوز میں، اور بھی لوگوں کئی حضرات کو بتایا ہے کہ بھائی مقام ابراہیم حضرت اسود کے درمیان ظہور نہیں ہوگا۔ وہ صرف جو آتا نا کہ جو علماء، یہ پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ امام المہدی اپنے عہدوں کو، امام المہدی کا بھی دعویٰ نہیں کریں گے۔ پہلے تو یہ بات ہم لوگ سمجھ لیں کہ امام المہدی کا بھی دعویٰ نہیں کریں گے، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں ملتا۔ ہاں مہدی اپنے اس منصب کو تسلیم نہیں کریں گے جو جب وہ مقام ابراہیم اور حضرت اسود کے درمیان سے پہلے جب وہ ایک جگہ سے نکالے جائیں گے، 4286 ابو داؤد کے الفاظ ہیں، یا وہ مدینہ سے بھاگیں گے، تو امام المہدی اس عہدے کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اسی لیے علماء نے غالباً یہی رائے قائم کی ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ مہدی کے آنے کی خوشخبریاں اور مبشرات، مستقبل کے حالات، یہ ساری چیزیں تو پتہ ہوں گی نا پہلے سے، اور مہدی کو پتہ ہوا کہ میں مہدی ہوں۔ یہ بھی ایک عجیب بیسک مسکنسیپشن ہمارے درمیان موجود ہے کہ مہدی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں۔ یہ کیا عجیب بیوقوفانہ بات ہے، تو مدینہ سے ایک شخص کیوں بھاگے گا مکہ جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں مہدی ہوں، اور پھر لوگ کیسے پہچان رہے ہوں گے؟ یہ بھی ایک حیران کن بات ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری دیگر ویڈیوز بھی دیکھیے گا، انشاءاللہ اس پہ ہم نے احادیث کی روشنی میں اللہ کی رحمت سے بات کی ہے، اور اللہ پاک ہم سب کا بولنا قبول فرمائے، ہم سب کو حق پہ رکھے۔ پھر اب آپ کی ایک اور ویڈیو ہم دیکھ رہے تھے، آپ نے یہی فرمایا کہ جب اتنے سارے لوگ ایک ہی چیز کی طرف بات کر رہے ہوتے نا، تو اتنے سارے لوگ جو ہے نا، خبر واحد کی آپ نے غالباً بات کی تھی کہ ایک بندہ جب خبر لائے، یا ایک سے زیادہ 3-4 لوگ بھی خبر واحد نہیں آتا، جب وہ لائے تو پھر اس کی بات کو جھٹلا نہیں سکتے، کیونکہ اتنے سارے لوگ ایک بات پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، میرے آپ ہمارے بڑے ہیں، میں بڑی عزت سے آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ آپ تھوڑا سا غور کریں اس معاملے کے اوپر کہ دنیا کے کونوں کونوں سے محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کے بارے میں لوگوں کو خواب آئے کہ بھائی یہی وہ شخص ہے جنہوں نے امام المہدی کے منصب پر فائز ہونا ہے۔ تو یہ بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک طرح سے ایک دلیل ہو گئی۔ چلے اگر خواب آپ لوگ کے لیے حجت نہیں ہے، میرا خواب میرے لیے حجت ہے، کسی کا خواب کسی کے لیے حجت ہے، بالفرض اگر ہم یہ اشکال اٹھا لیتے ہیں تو جو دنیا بھر سے لوگوں کی گواہیاں آ رہی ہیں، تو 4 گواہیوں پہ تو میرے خیال سے حد جاری ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی کہ تقریباً نہیں میرے خیال سے سینکڑوں لوگوں کی گواہیاں آ چکی ہیں، اور آپ ایک ڈیوائن وٹنسز ایک یوٹیوب چینل ہے، اس میں بھی کچھ ویڈیوز ہیں، اور بھی دیگر چینلز ہیں جس میں لوگوں نے اپنی گواہیاں ریکارڈ کروائی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حق کے ساتھ جوڑے، حق سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل پہچان کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔